بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى له من سامع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علماء کرام اور حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور شکر کا موقع ہے کہ اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور دنیا میں پیش آنے والے واقعات کی صحیح تصویر اور حقیقت لوگوں تک پہنچانے کی ایک کوشش کے سلسلے میں ہم اور آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں. زمانے کے ساتھ اس کے وسائل بدلتے رہتے ہیں. قدیم زمانے میں کچھ اور وسائل تھے اور ان کو اللہ کے دین نے ہمیشہ استعمال کیا. پھر جب زمانے کے ساتھ وسائل بدلے، ترقی ہوئی، تمدن کی ترقی کے ساتھ حالات بدلتے چلے گئے، تو اللہ کے دین نے بدلے ہوئے حالات میں نئے وسائل کو استعمال کرنے میں کبھی تکلف سے کام نہیں لیا. میں ابھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ عربوں میں قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے ان کا جو میڈیا تھا وہ شعر تھا. اسی شعر سے وہ میڈیا کا کام لیا کرتے تھے. ان کے شاعر جو شعر کہا کرتے تھے، رات کی مجلسوں میں وہ شعر سنائے جایا کرتے تھے اور عموماً لوگ ان کو یاد کر لیتے تھے، اور وہ صبح ہونے سے پہلے پورے شہر میں پھیل جایا کرتے تھے، اور بہت کم مدت میں دوسرے شہروں میں اور علاقوں میں بھی وہ اشعار پھیل جاتے تھے، اور انہی اشعار کے ذریعے وہ لوگوں کے جذبات برانگیختہ کیا کرتے تھے، قوموں میں جوش پیدا کرتے تھے، کسی کی طرف سے دلوں میں دشمنیاں پیدا کر دیا کرتے تھے، کسی کی طرف سے دلوں میں ہمدردی پیدا کر دیا کرتے تھے. یہ سب کام شعر کے ذریعے ہوتے تھے. اسلام سے پہلے عربوں کی شاعری کے جو حالات آئے ہیں ادب عربی کی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبائل کی اجتماعی اور سماجی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ متعین کرنے میں شعر کے میڈیا کا ہاتھ ہوا کرتا تھا. شعر کے ذریعے کچھ قبائل کی عزت بڑھ جاتی تھی اور کچھ قبائل کی عزت کم ہو جایا کرتی تھی. بعض عربی ادب کے بعض مورخین نے اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے. ایک قبیلہ تھا، اس کا نام عربوں میں نہ جانے کیوں بنو انف الناقہ پڑ گیا تھا. بنو انف الناقہ وہ کہے جاتے تھے، اور دوسرے لوگ ان کی بے حیثیتی کے پر دلالت کرنے کے لیے اس نام کو استعمال کیا کرتے تھے، اور گویا یہ ان کا ایک برا نام پڑ گیا تھا اور ایک عار کی طرح ان کو چپک گیا تھا. بنو انف الناقہ. ان کے کسی شخص کو خیال ہوا کہ شعراء سے مدد لینی چاہیے تاکہ، اور ان سے یہ کہا جائے کہ ہماری حیثیت عربوں کے سماج میں بہت گری ہوئی محسوس کی جاتی ہے، کچھ ایسا کلام کہیے جس سے ہماری حیثیت بلند ہو جائے. تو ان میں کا ایک شخص ایک شاعر کے پاس گیا اور اس شاعر سے درخواست کی کہ ہمارے قبیلے کی سماجی حیثیت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں میں کوئی عزت نہیں ہے، لوگ ہمیں عار دلاتے ہیں، چڑھاتے ہیں کہ تم تو انف الناقہ کی اولاد ہو، تم بنو انف الناقہ سے تعلق رکھتے ہو. تو اس شاعر نے
ایک قصیدہ کہا بنو انف الناقہ کے بارے میں، اور اس قصیدے نے چند دنوں کے اندر اس قبیلے کی عام حیثیت میں اور لوگوں میں جو ان کی قدر و منزلت ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق کر دیا۔ بھائی آواز کم کرو اس قدر سے۔ اس قصیدے کا ایک مصرع بس مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، اس میں اس نے کہا قوم هم الانف والاذناب غیرهم فمن یلقا بألف الناقة الذنبا۔ دو مصرے ہیں یہ، قوم هم الانف والاذناب غیرهم، ارے یہ قبیلہ، یہ خاندان، یہی تو ناک ہے، باقی سارے قبیلے دم ہیں۔ بس اسی شعر سے اس قبیلے کی سماجی حیثیت بدل گئی۔ اور عربی تاریخ، عربی ادب کے مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے جن نوجوانوں کے دوسرے خاندانوں میں رشتے نہیں ہوتے تھے، رشتے ہونے لگے۔ اب ایسا نہ ہو کچھ نوجوان جلدی سے شعر لکھ لیں۔ تو میڈیا کا عجیب اثر ہوا کرتا ہے، الخافض الرافع ہے میڈیا، جس کو چاہے گرا دے، جس کو چاہے اٹھا دے۔ تو عربوں میں شعر ہی ان کا میڈیا تھا، اسی سے دشمنیوں کی آگ پھیل جاتی تھی، افواہیں پھیل جایا کرتی تھی۔ آپ حضرات نے سیرت کی کتابوں میں شعراء کی کارکردگیوں کو پڑھا ہوگا، کس طریقے سے یہود نے اور منافقین نے عرب شعراء سے کام لیا تھا قریش کی دشمنی کی آگ سرد نہ پڑنے دینے کے لیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر قریش کا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہود نے عرب شاعروں کے ذریعے قریش کے اندر اپنے مقتولین کے بدلہ لینے کا جذبہ پیدا کیا، جوش پیدا کیا، اور اس کا پھر نتیجہ وہ ہوا جو غزوہ احزاب میں سامنے آیا۔ تو یہ شعراء کے ذریعے، شعر ایک میڈیا تھا ان کا۔ پھر اس میڈیا میں اور اس زمانے کے میڈیا میں اور اس شعر میں بھی وہی سب حرکتیں ہوتی تھیں جو ہمارے زمانے کی میڈیا میں ہوتی ہیں، جھوٹ، افواہیں، غلط باتیں، الفاظ کی بازی گری۔ اسی لیے قرآن مجید نے شعراء کے بارے میں اپنا وہ شاندار اور زبردست تبصرہ کیا کہ شعراء تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ گڑھتے ہیں، یہ لوگ کبھی اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہ شعراء اور اس میڈیا کو استعمال کرنے والے ایسے اللہ کے صالح بندے جو ظلم کے خلاف استعمال کرنے کے لیے شعر کو، ظلم کے خلاف اس میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اسی وقت طے کر دیا تھا کہ میڈیا کا ایک کردار ظلم کے خلاف لوگوں کو متحد کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ وہیں سے طے ہو گیا تھا کہ میڈیا اور جسے کہا جائے کلمہ، زبان کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے عربوں کے اس میڈیا سے زیادہ طاقتور میڈیا مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور وہ قرآن مجید تھا۔ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن کے نزول کے بعد عربی شاعری کی چمک مدھم پڑ گئی، اور اس کی جگہ قرآن نے وہ جگہ لے لی جو پہلے شعراء کے کلام کے پاس تھی، کہ ایک شاعر کوئی اچھا کلام کہتا تھا وہ تیزی سے ساتھ پھیل جایا کرتا تھا اور دور دراز علاقوں کے لوگوں کو بھی متاثر کیا کرتا تھا۔ اب ہم کو نظر آتا ہے عہد نبوی میں کہ شعر کی وہ چمک ماند پڑ گئی، اور اس کی جگہ پہ اللہ کے کلام نے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کیا، اور اس طریقے سے متاثر کرنا شروع کیا کہ غیر مسلم اپنے کفر کے باوجود قرآن کو یاد کیا کرتے تھے۔ عجیب عجیب واقعات حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، ایک بچے تھے عمرو بن سلمہ نام کے، وہ کسی مدینے سے دور کسی علاقے میں کسی خاندان میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں 5-6 سال کا تھا اور مجھے قرآن یاد ہو گیا تھا، جبکہ میں مدینے میں بھی نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا علاقہ میں جہاں رہتا تھا وہ قافلوں کے، عربوں کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ تو جو عربوں کے غیر مسلموں کے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے وہ اپنے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔ یہ ہے میڈیا کی تاثیر، جسے آپ کہیں کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔
غیر مسلم قافلے گزرتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور ہم لوگ بچے تھے 5 سال اور 6 سال کے، اور راستے میں ہم کھیلا کرتے تھے. جب قافلہ گزرا کرتا تھا تو مجھے قرآن بہت اچھا لگتا تھا، تو غیر مسلموں سے میں پوچھا کرتا تھا وہ جو نبی ہیں الذی یقول انہ نبی، جو یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، ان کا کلام ہے کچھ آپ کے پاس؟ تو وہ کہتے تھے ہاں ہمارے پاس کلام ہے. تو وہ قرآن کا کچھ حصہ سنایا کرتے تھے اور میں یاد کر لیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد عربوں میں اسلام پھیلا، تو میرے قبیلے میں بھی اسلام آیا، ہمارے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور میرے والد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے قبیلے کے وفد کو لے کر گئے، اور اس وقت میں یہ بچہ بھی گیا. اس کی عمر اس وقت 5 یا 6 سال تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے وفد کو واپس کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب راستے میں تم جانا تو کوئی آدمی اذان دے دیا کرے، اور تم میں سے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ تمہاری امامت کیا کرے. تو میرے باپ نے میرے والد صاحب نے مجھے آگے کر دیا کہ یہ بچہ ہے، اس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. 5-6 سال کا بچہ، اسلام لانے سے پہلے ان کو اچھا خاصا قرآن یاد تھا. پھر بخاری شریف کی طویل حدیث ہے، اس میں واقعہ ہے کہ وہ بڑا دلچسپ واقعہ کہ وہ جب اپنے گھر پہنچ گئے تو انہی صاحب کو نماز کے لیے آگے کر دیا جاتا تھا. عمر جناب کی 5-6 سال تھی. اتنی کم عمر تھی کہ محدثین میں اختلاف ہے کہ عامر ابن سلمہ صحابی بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر اتنی کم تھی کہ ان کو صحابی شمار کرنا شاید صحیح نہ ہو، لیکن عام طور پہ علماء کی رائے یہ ہے کہ 5-6 سال تلقی کے لیے اور صحبت کے لیے کافی عمر ہے، وہ صغار صحابہ میں شمار ہونے کے لائق ہیں. بہرحال جب یہ حضرت نماز پڑھایا کرتے تھے تو بچوں کو جیسے مختصر سے کپڑے پہنا دیے جاتے، ان کے کپڑے بھی بڑے مختصر سے تھے. اب جب سجدہ فرماتے تھے تو پیچھے سے کوئی خاتون آواز لگایا کرتی تھی، الا غطوا عنا استصاحبکم، ارے حضرت کی شرمگاہ تو ڈھکو. تو پھر ہمارے ابا نے ہم کو ایک نیا سا شاندار سا کپڑا لا کر دیا، اور وہ حضرت عمر ابن سلمہ کہتے ہیں زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن امامت کا جوڑا مل کر ہوئی. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ نیا میڈیا لوگوں کو دیا جائے. شہر کا میڈیا بہت اچھا کام کر رہا تھا، مگر جب اس سے بڑھتر میڈیا آیا جس کا نیریٹو الگ تھا، جس کی زبان الگ تھی، جس کا انداز الگ تھا، جس کا اسلوب الگ تھا، تو اس کے آنے کے ساتھ پرانے میڈیا کی چمک اپنے آپ کم ہو گئی، اس کا اٹریکشن کم ہو گیا، لوگوں کی اس میں دلچسپی کم ہو گئی. اور نئے میڈیا کو اس طریقے سے لوگوں نے لیا کہ وہ لوگ جو غیر مسلم تھے اور جو دوسروں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ خدا کے واسطے قرآن سننا مت، یہ سحر ہے، ان کا بھی حال یہ تھا کہ وہ قرآن یاد کر لیا کرتے تھے. اور جب قافلے تجارت کو جایا کرتے تھے راستے میں قرآن پڑھتے ہوئے جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ عرب کے دور دراز قبیلوں کے بچے قرآن یاد کر لیا کرتے تھے. یہ ہے نئے میڈیا کا زور اور اس کی طاقت. نیا میڈیا جب آتا ہے تو پرانا میڈیا اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا، اس کا مقابلہ پھر کسی نئے میڈیا ہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. بالکل یہی مسئلہ اور یہی صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے. ہم پرانے زمانے کے کاغذ کے میڈیا سے اگر موجودہ زمانے میں کام چلانا چاہیں گے نہیں چل پائے گا. نئے وسائل کی اپنی افادیت ہوتی ہے، اپنی رفتار ہوتی ہے، اپنی جاذبیت ہوتی ہے، اپنی سہولتیں ہوتی ہیں. اب ہم جیسے مولوی لوگ اتنے عادی ہو گئے کہ اب کتاب پڑھنا بہت کم ہو گئی ہے. کتاب کے بجائے ہم لوگ بھی اب ٹیلی فون میں اور ٹیبلٹ میں اور بہت لیپ ٹاپ سے کام چلایا کرتے ہیں. ہفتوں گزر جاتے ہیں کہ باقاعدہ کتاب ہاتھ میں لے کر چند صفحات بھی نہیں پڑھ پاتے. تو اب تو اس زمانے کا میڈیا یہی ہے، اور وہی قوم لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچانے میں کامیاب ہوتی ہے جو حالات کے بدلتے ہوئے رخ کو پہچان لے، بدلتے ہوئے میڈیا کے سر پر فوراً سوار ہو جائے. وہ انتظار نہ کرے کہ یہ والی سواری گزر جائے تو پھر ہم پیچھے سے کسی سواری میں سوار ہوں گے، بلکہ فوراً سوار ہو جائے. تو اس زمانے کا میڈیا تو اب یہی میڈیا ہے،
اور اسی کے ذریعے خبریں بھی پہنچتی ہیں، اسی کے ذریعے دعوت بھی پھیلے گی، اسی کے ذریعے وعظ و تلقین کا کام بھی ہوگا، اسی کے ذریعے لوگوں تک صحیح علم بھی پہنچانا ہوگا۔ اور الحمدللہ اس میں بڑے اللہ کے شکر کی بات ہے کہ بہت سے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اس طرف پیش قدمی کی، اور آپ کے شہر میں بھی کئی لوگوں نے اس طرف کام کرنا شروع کیا، اور بڑی خوشی ہوئی اس خبر سے کہ اہل حق علماء اور نوجوان علماء کی ایک تعداد نے ایک اچھا سا پورٹل بنایا۔ مجھے تو دعوت ملنے کے بعد ہی اس پورٹل کو دیکھنا شروع کیا اور اندازہ ہوا کہ الحمدللہ خبریں اور دیگر مضامین و مقالات اور دعوتی میٹیریل کا اچھا خاصا حصہ ان حضرات نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہم لوگوں کو بھی اس سلسلے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خود اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مستند میٹیریل فراہم کریں، اور ایسے آن لائن پورٹلز سے اور مراکز سے جوڑنے کی کوشش کریں جہاں سے دین کی صحیح تعلیم بھی ملے اور صحیح خبریں بھی ملیں۔ خبریں بھی اس زمانے کا ایک ہتھیار ہے، خبریں اس زمانے کا ہتھیار ہیں۔ صحیح خبروں کے ذریعے مظلوم کی مدد اور حق کے دفاع کا وہ کام انجام پا سکتا ہے جس سے بڑے بڑے ظالموں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جا سکیں۔ صرف خبروں کے ذریعے، صرف لیک آؤٹس کے ذریعے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صرف خبروں کے ذریعے امریکہ کا صدر بھی پریشان ہے بیچارہ۔ وہ صبح کوئی بیان دے رہا ہے، شام کو کوئی بیان دے رہا ہے، اور اپنے دوستوں کی حمایت کی دن رات کوشش کر رہا ہے، اور صرف خبروں نے اس کے اوپر ایسا پریشر بنا دیا ہے کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا۔ لیکن ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان خبروں کا اثر کچھ نہ کچھ دنیا کے حالات پر اور مشرق وسطیٰ پر ضرور پڑے گا۔ تو ایک بہت بڑی طاقت صحیح خبریں ہیں، اور خاص طور پر خبروں کا یہ تناسب کہ جس میں مظلوم کو اچھا کوریج ملے، مظلوم کی مظلومیت واضح کی جائے۔ اور قرآن مجید نے میڈیا کا یہ خاص رول متعین کیا تھا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۔ یہ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، مظلوم کا اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا، یہ میڈیا کا ایک خاص کردار ہے۔ تو یہ کام بھی خاص طور پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک تناسب ہو، دعوتی میٹیریل بھی ہو اور اس میں موجودہ زمانے کے حالات پر اچھا منصفانہ تجزیہ، حقائق پر مبنی رپورٹنگ، اور خاص طور پر اس کی بھی کوشش کہ ہمارا جو ٹارگٹ آڈینس ہے، ہمارے جو مخاطب ہیں، وہ صرف مسلمان نہ ہوں۔ خاص طور پر انگریزی ویب سائٹ کا جب افتتاح ہو رہا ہے تو اس وقت تو یہ چیز ہمارے ذہنوں میں بہت واضح طور پر رہے کہ ہمارا ٹارگٹ آڈینس صرف مسلمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعوتی میٹیریل بھی اور خبروں وغیرہ سے متعلق چیزوں کا انداز، اسلوب، تناسب معلومات کا، اور اس کی وہ میٹیریل ایسا ہو کہ وہ غیر مسلموں کو بھی اپیل کرے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر اس جہت میں کام کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں وہ نوجوان اور وہ علماء اور وہ کارکن اور وہ حضرات جنہوں نے یہ پیش قدمی کی اور اس سلسلے میں کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو قبول فرمائے، عزائم کو تقویت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ مدد فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور زمین اور آسمان دونوں جگہ مقبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔